पाकिस्तान اسلام آباد اور سیالکوٹ موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ راستے بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مارچ کی وجہ سے جی ٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مرید کے شہر کے اندر مقامی لوگوں کی آمد و رفت جاری، مارکیٹیں مکمل طور پر بند ہیں۔ لاہور سے مرید کے روڈ ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ مرید کے سے اگلی منزل سادھوکی کے مقام پر کنٹینر لگا کر جی ٹی روڈ کا راستہ بند کیا گیا ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں میٹرو بس سروس تیسرے روز بھی بند ہے۔ افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتن الخوارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ، پاک افغان سرحد کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپو شہید 29 زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مصدقہ اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد کیمپس بھی تباہ کر دیے گئے۔ پاک فوج نے 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے سرحد پر طالبان کی متعدد پوسٹ کیمپس اور تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ 21 افغان ٹھکانے عارضی طور پر قبضے میں لے کر دہشت گرد کیمپ تباہ کر دیے گئے۔ طالبان کے انفراسٹرکچر کو سرحدی پٹی میں وسیع نقصان پہنچا کر کارروائیوں کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آ جائے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ افغان طالبان حکومت سے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین، 23 جوانوں کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت، کہا قوم کو پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، ملک کی دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا، پوری قوم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاک افواج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کے اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ افغان طالبان کے بڑے کیمپس میں سے ایک تھا جہاں سے پاکستان مخالف کارروائیاں کی جاتی تھی۔ بری کوٹ بیس کیمپ بھی مکمل تباہ۔ پاکستانی فورسز نے افغان طالبان کا منوجا کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ منوجا کیمپ 2, 3 کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی۔ متعدد افغان طالبان ہلاک، کچھ ہتھیار چھوڑ کر بھاگنے گئے۔ افغان سرزمین سے جارحیت ناکام بنانے کے بعد پاک فوج کے جوان نے پیغام میں کہا، الحمدللہ ہم نے بھارتی اسپانسرڈ سہولت کاروں کا غرور خاک میں ملا دیا، ہم نے چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے۔ توبسر پوسٹ پر قبضے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، ان چوکیوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا افغان طالبان نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بلوچستان کے سرحدی علاقے بارام چاہ پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستانی افواج کی کامیاب سٹرائک سے افغان طالبان کا درانی کیمپ بھی تباہ، فتن الخوارج کا مرکز افغان خرچر فورٹ بھی تباہ۔ پاکستانی فورسز نے افغان جنڈو سر پوسٹ بھی تباہ کر دی۔ ضلع کرم میں پاک افغان بارڈر پر ایک اور افغان پوسٹ تباہ، افغان دوران ملا اور ترکمان زئی کیمپس بھی تباہ کر دیے۔ قلعہ عبداللہ سیکٹر میں افغان پوسٹ لیوبند مکمل تباہ، کرم کے سامنے شپولا قلعہ پوسٹ کو بھی مکمل تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج ملک کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گی، کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو بھرپور جواب ملے گا۔ غربی سرحد پر کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں دوبارہ اشتعال انگیزی کی کوشش کی گئی تو اگلی بار کئی گنا زیادہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کئی سال سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ سوات اور باجوڑ کے عوام کی جانب سے پاک فوج کی کارروائی کا خیر مقدم، شہری کہتے ہیں پاکستانی افواج پر فخر ہے جنہوں نے افغان طالبان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔
ہماری افواج اپنی دھرتی کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اکزئی کے قبائلی عمائدین نے افغانستان سے دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ عمائدین کا کہنا ہے وطن کا دفاع ہر شہری پر فرض ہے، اس کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان کے غیور قبائل کا بھی پاک افواج سے اظہار یکجہتی، برابچہ اور دالبندین کے عوام کا بارڈر پر جانے کے لیے اصرار۔ مالاکنڈ کے علاقے بڑقیلہ میں شہریوں اور تاجروں کی پاک فوج کی حمایت میں ریلی، بنو میں تاجروں نے پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ وزیراعظم نے نواز شریف کو دورہ ملیشیا اور دورہ مصر سے متعلق بریفنگ دی۔ ملاقات میں افغان طالبان کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بھی بات چیت کی گئی۔ افغان طالبان کے اشتعال پر مؤثر اور بھرپور جواب دینے پر پاکستان کی افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی، نون لیگ کے سردار جوہان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق اور جے یو آئی کے لطف الرحمان کا کاغذات نامزدگی منظور۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ پی ٹی آئی وفد کی سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے اے این پی اور نون لیگ کے رہنما امیر مقام سے ملاقاتیں۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب کل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی لطف الرحمان اور نون لیگ کے ڈاکٹر عباد اللہ بھی نامزدگیاں جمع کرانے والوں میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر رکھا ہے۔ اپوزیشن چیمبر میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اپوزیشن لیڈر لطف الرحمان اور دیگر کی ملاقات ہوئی تھی۔ سندھ حکومت نے 1 ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ احتجاج، دھرنے اور جلسے جلوسوں پر پابندی عائد، خلاف ورزی پر پولیس کو کارروائی کی ہدایت۔ فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ سیکریٹری داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پہلے میچ میں پاکستان جنوبی افریقہ کے مد مقابل۔ پاکستان کا پہلے ٹیسٹ میں روایتی انداز، ٹاپ آرڈر کے اچھے آغاز کے بعد مڈل آرڈر پھر ناکام۔ سعود 0، بابر 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ امام الحق، شان مسعود نے نصف سنچریاں بنائی۔ امام 93 اور شان 76 رنز بنا سکے۔ عبداللہ شفیق 2 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے تھے۔